بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر نمبر ہے 13، جس میں ہم آج پڑھیں گے اردو قواعد میں اس میں علم کی اقسام کے بارے میں۔ تو آج ہم بات کریں گے اس میں علم کی اقسام کے بارے میں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اس میں معرفہ کی ایک قسم اس میں علم کے بارے میں۔ تو آج ہم مزید اس میں علم کی اقسام جو آگے 5 ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں علم کی مزید 5 اقسام کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف۔ تو یہ تمام اقسام جو ہیں وہ اس میں علم کی اقسام ہیں۔ تو اب آئیے باری باری ہم دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں خطاب۔ خطاب کیا ہے؟ وہ اعزازی نام جو کسی شخص کو اس کے ہنر یا خوبی کی وجہ سے حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائے، خطاب کہلاتا ہے۔ وہ اعزازی نام جو کسی شخص کو اس کے ہنر یا خوبی کی وجہ سے حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائے، خطاب کہلاتا ہے۔ اس کی ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلاً شمس العلماء مولوی میر حسن کو، جو کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے استاد تھے، ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ اسی طرح سر سید احمد خان کا جو خطاب تھا وہ سر تھا، ان کو سر کا خطاب ملا۔ اسی طرح نشان حیدر وغیرہ جو ہمارا جو ایک ملٹری ایوارڈ ہے، نشان حیدر۔ تو یہ تھا خطاب کے بارے میں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ اس کی قسم جو دوسری ہے وہ لقب ہے۔ لقب کیا ہے؟ وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، وہ لقب کہلاتا ہے۔ یعنی کہ وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے کسی بھی شخص کو اس کی قوم کی طرف سے دیا جائے، وہ اس کا لقب کہلاتا ہے۔ مثلاً دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، کیونکہ وہ خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا پیارا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح محمد علی جناح قائد اعظم کا نام تھا، تو پاکستان نے محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا۔ اس طرح دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا۔ تو یہ ہے لقب، یعنی کہ وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، وہ لقب کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم اسم علم کی تیسری قسم کون سی ہے؟ تخلص۔ تخلص کیا ہے؟ وہ مختصر نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، اسے تخلص کہتے ہیں۔ وہ مختصر نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، اسے تخلص کہتے ہیں۔ مثلاً یہاں پہ دیکھیں مثال، ایک مصرع ہے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، پھر شہر کیوں شائیں شائیں کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو ناصر ہے وہ کیا ہے؟ وہ تخلص ہے۔ شاعر ناصر کاظمی نے اپنا نام ناصر تخلص کے طور پر یہاں پہ استعمال کیا، تو یہ ہے تخلص، یعنی وہ مختصر نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، اسے تخلص کہتے ہیں۔ اس طرح دیکھیں نیکسٹ چوتھی قسم کون سی ہے؟ کنیت۔ کنیت کیا ہے؟ وہ نام جو ماں، بیٹے یا کسی اور مناسبت سے پکارا جائے، اسے کنیت کہتے ہیں۔ وہ نام جو ماں، بیٹے یا کسی اور مناسبت سے پکارا جائے، اسے کنیت کہتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں، ابن مریم، مریم کا بیٹا، ابو قاسم، قاسم کا بیٹا، فاطمہ بنت عبداللہ، فاطمہ کنیت ہے عبداللہ کی، یعنی کہ عبداللہ کی بیٹی۔ وہ نام جو ماں، بیٹے یا کسی اور مناسبت سے پکارا جائے، اسے کنیت کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ اسم علم کی آخری قسم عرف۔ عرف کیا ہے؟ وہ اسم جو پیار، محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، اسے عرف کہتے ہیں۔ مثلاً نعمان سے نومی، گڈو، کالو، کاشف سے کاشی وغیرہ۔ تو یہ وہ تمام نام ہیں جو پیار یا محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائیں یا بولے جاتے ہیں، اسے عرف کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ تھا لیکچر اس علم کی اقسام کے بارے میں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور
اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔